لیکن اس سے پہلے درود شریف پہ تھوڑی سی بات سن لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کرتا لٹکایا ہوا تھا، کرتے میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادھر سے کچھ نکلا، ادھر سے کچھ، بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے۔ دیکھا کہ ہاں 1.5 درہم نکلا۔ اب مچھلی خریدنے کا شوق تھا، بازار جیسے لگتا ہے ہمارے گوگاؤں میں منگل کا لگتا ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں، ایسے وہاں بدھ کا دن لگتا تھا کہ مچھلی بیچنے کے لیے آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھلی لینے گئے، لیکن مچھلی 3 روپے کی تھی اور پاس میں کتنا تھا؟ 1.5 روپیہ تھا۔ واپس منہ لٹکا کر کے واپس آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، ان کا بھی منہ لٹکا ہوا تھا۔ عمر تیرے چہرے پر بشاشت کیوں نہیں ہے؟ میرا تو میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آج اپنے گھر میں ڈھونڈ ڈھان کر کے ادھر ادھر سے سب کچھ نکالا، میرے پاس بھی 1.5 روپیہ تھا، آج مجھے بھی مچھلی کھانے کا شوق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خوش ہو گئے، کام بن گیا، چلو پارٹنرشپ میں مچھلی لیتے ہیں، آدھا تو نکال آدھا میں نکالتا ہوں، مچھلی لیتے ہیں۔ چنانچہ مچھلی والے کے پاس گئے، مچھلی خریدی اور اوپر سے 2 ٹکڑے کیے، ایک ابوبکر صدیق لے گئے، ایک عمر لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد کھانا تیار ہو گیا ہوگا، نماز میں آئے اور دیکھا تو وہی پلاؤ، خیالی پلاؤ بنا کر گئے کہ آج گھر پر کھانے کو کیا ملے گی؟ مچھلی ملے گی۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر پہ گئے، حضرت عمر اپنے گھر پہ گئے، دیکھا دسترخوان پر وہی آلو پیاز جو بھی بنتا تھا، ارے مچھلی نہیں آئی آج، کہاں کہ تم کھا تو لو، بعد میں بتاتے ہوں، مچھلی کا ٹائم جو ہے ابھی کا نہیں، شام میں بنے گی۔ حضرت عمر کہے تیرا ستیہ ناس، و بیوی کو کہنے لگے میں اتنے خیال سے اور اتنے شوق سے مچھلی لے کر آیا تھا اور تم نے اس کو پکائی نہیں، چلو کوئی بات نہیں رات میں بنا لینا۔ چنانچہ مغرب کی نماز کے بعد وہ خیالی پلاؤ، وہ خوشی اور وہ سوچ، وہ تصور لے کر پھر مغرب کی نماز میں گئے اور پھر دیکھا دسترخوان کے اوپر کچھ اور چیزیں ہیں، کہا مچھلی کہاں گئی؟ کہا تم پہلے کھا تو لو۔ دوپہر میں تو سمجھ میں آ گیا، شام میں سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سر پکڑ کر بیوی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے محبوب، آپ جو مچھلی لے کر آئے میں نے اچھے سے دھوئی ہے، میں نے اچھے سے مسالے میں اس کو بھونجا ہے، میں نے ظہور کے وقت سے چولہا جلایا ہے، لکڑی پہ لکڑی جلاتی جا رہی ہوں، لیکن مچھلی ہے کہ ٹس سے مچھلی ہو رہی ہے، مچھلی بالکل گلتی نہیں ہے۔ اچھا میں نے آدھی لی تھی، آدھی کن کو دی تھی؟ عمر کہہ رہے ہیں میں نے آدھی لی تھی، آدھی کن کو دی تھی؟ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کا حال ماجرا پوچھتے ہیں۔ رات کا سناٹا، وہاں جا رہے ہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں، ادھر سے ابوبکر صدیق آ رہے ہیں۔ پہلے تو اسٹریٹ لائٹ تھی نہیں، لیکن ان کی آہٹوں سے پہچانے جاتے تھے یہ کون ہے؟ ابو بکر تم ادھر کیسے؟ ابو بکر نے کہا جس وجہ سے تم آ رہے ہو اسی وجہ سے میں بھی آ رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مچھلی 10 سے مچھلی ہو رہی ہے، میری بیوی بھی تھک گئی آگ لگا لگا کر کے۔ آج کے دور میں اگر ترجمہ کرے تو آدھی ٹنکی گیس کی ختم ہو گئی ہے لیکن مچھلی گلی نہیں ہے۔ اب یہ راز تو کون بتائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ چلو ہم دونوں چلتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی حضرت عمر بھی چل رہے ہیں، دونوں راستے میں ملے اور رخ کیا مصطفیٰ کے مکان کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں، دور ہی سے کہتے ہیں آؤ آؤ میرے مچھلی کے یارو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرمایا یا اہلا و سہلا یا اہل السمک، آؤ آؤ مچھلی والو۔ ابو بکر صدیق پاس میں بیٹھ گئے، رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اور یوں کہہ کر گئے تمہارے یاروں کو کہہ دینا وہ مچھلی تم پر درود پڑتی تھی، دنیا کی آگ بھی حرام، جہنم کی آگ بھی حرام۔ درود پڑھنے کی یہ ہمارے پر تاثیر ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں گے ہم کو تو آگ نہیں لگتی، دنیا میں آگ ہے، وہ آگ صرف وہ آگ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، فتنے کی آگ ایک الگ آگ ہے، حسد کی آگ ایک الگ آگ ہے، جلن کی آگ ایک الگ آگ ہے۔ اللہ ان ساری جلنوں سے، آگوں سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا۔